سیاست بنیادی طور پہ لوگوں کو ریلیف دینے کا اقتدار میں رہے، 10 سال میں فلیگ لگایا اور 10 سالوں کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے۔ موصوف جو ہمارے منسٹر ہیں، ایم ایل اے ہیں، ان کے اپنے گاؤں کی یہ حالت ہے کہ چوری رشید مرحوم نے جو پائپ دیے تھے آج بھی وہ موجود ہیں۔ میری مائیں بہنیں آج بھی بیلوں پہ اور کھچروں پہ وہ جو ہے نا پانی لے کے جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سہولت جو آپ کو مل رہی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے۔ کوارٹر ہے، یہ شاید آپ کے نوٹس میں ہوگا، یہ امجد خورشید کے نام سے تحصیل ہیڈ کوارٹر بورڈ تو لگا ہے لیکن آج تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ وادی سمانی کے اندر حلقہ LA6 کے اندر پارٹی کو بہت اسٹرینتھن کیا۔ جو ہمیشہ جو پیرا شوٹر ہوتے ہیں وہ پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ پارٹی کے وفادار نہیں ہیں۔ ہفتہ پہلے ٹکٹ سے پہلے وہ خان کو گالیاں دے رہے۔ میری خواہش PHQ کا جو سٹرکچر ہے وہ فالو ہونا چاہیے۔ بیسیکلی جو اس وقت سمانی تحصیل ہیڈ کوارٹر جس کو کہا جا رہا ہے یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ ٹکٹ کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے قافلے میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پارٹ آف گورنمنٹ ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ لوگ میری جو پہلی ترجیح ہوگی کہ اس تحصیل ہیڈ کوارٹر کو نوٹیفائی کروایا جائے، اس کو گائنی وارڈ جو ہے 24 آور کے لیے اس کا سٹاف مل جائے۔ وادی سمانی کے لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پولیٹیکل ڈاک میں خوش آمدید۔ میں انیس کریم آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر میں 11ویں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تقریباً 32 کے قریب سیاسی جماعتیں اس میدان میں اتری ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے پنجہ آزمائی کر رہی ہے۔ آج میں موجود ہوں حلقہ LA6 میں بمبر 2 ہے، یہ حلقہ سمانی کا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یہاں سے آزاد امیدوار جناب چودھری محمد رزاق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے صاحب، ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ 2016 کے الیکشن میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ اس دفعہ بھی آپ نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا لیکن ٹکٹ حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے پیچھے کیا حقائق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیں جی، میں نے پارٹی کو بڑا اسٹرینتھن کیا، میں نے بڑی آبیاری کی۔ میں ایک بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ فیلڈ میں رہتا ہے اور وہ اپنے اس کے اندر جو پولیٹیکل پوٹینشیل ہوتا ہے اس پہ اس نے کام کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ پارٹی کی سیاست کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے وادی سمانی کے اندر حلقہ LA6 کے اندر پارٹی کو بہت اسٹرینتھن کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے جب پارٹی بالکل وہ ایک تناور درخت کی مانند ہوئی تو جو ہمیشہ جو پیرا شوٹر ہوتے ہیں وہ پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ جو پیرا شوٹر کی شکل میں یہاں جو ٹکٹ تقسیم کیا گیا ہے لوگوں نے اس کو آن نہیں کیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ پارٹی کے وفادار نہیں ہیں۔ ہفتہ پہلے ٹکٹ سے پہلے وہ خان کو گالیاں دے رہے تھے، اس کے ویژن کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور پھر کچھ ایسے حالات ہوئے۔ میں اس پر کسی کو بلیم نہیں کرتا لیکن جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچھتا رہے ہیں اور ٹکٹ کا سہارا لینے والے جو موصوف تھے ان کا مقصد سمانی کی ترقی سے ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنے کیے ہوئے وہ کام جس سے وادی سمانی کے لوگ پریشان ہیں ان کو چھپانے کے لیے آپ نے وہ نہ کردہ جو ان کے جو گناہ تھے جو لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے اس کی ان کو بات کو یہ چھپانے کے لیے کہ آئندہ ہماری گورنمنٹ ہوگی اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ لیکن لوگ زیادہ اویئر ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ 15 سال جو اقتدار میں رہے، 10 سال انہوں نے فلیگ لگایا اور 10 سالوں کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ٹکٹ کو خاطر میں نہیں لا رہے بلکہ شخصیت کو خاطر میں لا رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج میرے ساتھ ہماری تمام تنظیمیں جو 200 غالباً 56 جو بندے ہیں وہ ہماری تنظیم کے حصے داران ہیں، جن میں سے 252 جو بندے ہیں جس میں ڈسٹرکٹ کی باڈی کے تحصیل باڈی اور UC باڈیز اور پلس ذیلی تنظیمیں جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں۔
جو سب ٹکٹ کو لوگ خاطر میں نہیں لا رہے، آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، کیا ٹکٹ کوئی معنی نہیں رکھتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وادی سمانی کے اندر جو گزشتہ 15 سال گزرے ہیں اس میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکی. اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں تو لوگوں کا آپ ایک ہوپ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو تبدیلی ہے یہ آزاد قافلے کی حیثیت میں ہی ہوگی، اور لوگ اس وقت جو وادی سمانی کے جو مظلوم طبقہ ہے اسپیشلی جو بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اسی طرح ریکروٹمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکی ان 15 سالوں میں، تو لوگ ایک آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی ایک ایسی چینج آئے جس سے وادی سمانی کے اندر وہی پرانے مرحوم رشید بھائی کے زمانے کا دور جو ہے نا لوگوں کو یاد آ رہا ہے، جس میں لوگوں کو ریلیف ملتی تھی، لوگوں کو نوکریاں ملتی تھی میرٹ پہ. تو اب یہی وجہ ہے کہ اب لوگ میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور شمولیت کا جو پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت سمانی یا بمبر کے اندر نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. جو صاحب گزشتہ 2 دہائیوں سے جو مسائل تھے سمانی کی وہ جوں کہ تو ہیں، اگر کسی بھی محکمے میں دیکھا جائے تو وہ مسائل وہاں پہ موجود ہیں، حل نہیں ہو سکے، اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے. وادی سمانی کے لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں اس کی پاسداری کرتے ہیں. لوگوں کا کام ہے اپنا نمائندہ منتخب کرنا، اور نمائندے کا کام ہوتا ہے کہ وادی کے لوگوں کے لیے وہ سہولیات کیا دیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ریکروٹمنٹ کے حوالے سے. یہاں اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ان 15 سالوں میں جو ہمارے ممبر اسمبلی ایز اے فلیگ ہولڈر بھی 10 سال رہے اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ایک کردار ہونا چاہیے تھا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی ریکروٹمنٹ بھی نہیں کر سکے، کوئی وادی کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں لا سکے، اور جو بنیادی جو سہولتیں ہوتی ہیں عوام کے لیے، بجلی کا مسئلہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، ایجوکیشن کا معاملہ ہے، ان میں سے کوئی بھی وہ خاطر خواہ کامیاب بھی اس میں انہیں نہیں ملی. حالانکہ وہ حکومت میں تھے، بااختیار وزیر تھے، اور وہ جان کے وزیر مال بنتے رہے، اور شاید اس میں ان کا ایک انٹرسٹ جو پرسنل انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے لیکن پبلک کا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ریکروٹمنٹ بھی نہیں ہوئی اور کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں ہوا. اور ابھی یہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے یہ شاید آپ کے نوٹس میں ہوگا، یہ امجد خورشید کے نام سے تحصیل ہیڈ کوارٹر بورڈ تو لگا ہے لیکن آج تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اور موجودہ گورنمنٹ کا بھی یہ بڑا فیلئر ہے کہ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کو اس کا نوٹیفائی نہیں ہو سکا، اور جس کی وجہ سے آج جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو فقدان ہے بنیادی سہولیات کا وہ نہیں ہے. چونکہ جب تحصیل ہیڈ TH کو ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی سہولتیں ہمیں وہاں ملیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ اور بڑی ناانصافی ہے. لوگوں نے اتنا منڈیٹ دیا اور اس منڈیٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار میں جا کے چوری کرنے والی بات ہوئی ہے، نہ کہ لوگوں کو ریلیف دینے والی. مال میں کیا اصلاحات لانی چاہیے تھی جس سے ایک عام آدمی جو قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنا جائز کام حاصل کر سکتا تھا؟ دیکھیں، وزیر مال یہ وزارت مال جو ہے بڑی اہم وزارت ہوتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو موصوف وزیر ہیں ان کی اپروچ کیا ہے. اگر تو انہوں نے زمینیں ہی الاٹ کرنی ہیں وہ اصلاحات نہیں لا سکتے. بنیادی طور پہ ہماری جو پبلک کی سہولت ہے اس میں قانون سازی کس طرح کی جائے، ایک عام پٹواری تک جو رسائی کس طرح ہونی چاہیے، کس طرح اس کو کمپیوٹرائز میں لانا چاہیے تاکہ ایک عام آدمی بھی اس کو اپنی زمین کے بارے میں پتہ ہو. جس طرح یہ خالصہ سرکار ہے اس کے بارے میں ایک جو ہے نا قانونی اس کی حیثیت بنا دی جائے، اور ایک ایسی کمیٹی بن کے گورنمنٹ کو سفارشات کرے اور کیبنٹ میں پھر گورنمنٹ جا کے اس میں لوگوں کو کسی حد تک ریلیف میں ملنی چاہیے. بدقسمتی سے یہاں ان بنیادی جو چیزیں ان کو فوکس نہیں کیا گیا، بلکہ زمینیں تو الاٹ ہوئی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، میڈیا کے سامنے ہیں، باقی لوگوں کے بھی سامنے ہیں. اس سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ہو سکتا. تحصیل ہیڈ کوارٹر کا بھی ذکر کیا. گزشتہ اگر دیکھا جائے تو 15 سال پہلے یہاں پہ بیسک RHU یونٹ تھے، اب بھی وہی RHU یونٹ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہاں پہ جو گائنی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی فعال نہیں ہے. یہاں پہ جو پیشنٹ ہیں تھیلیسیمیا کے ان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے.
آپ انتخاب جیتنے کے بعد ایسے کیا اقدامات لائیں گے صحت کے حوالے سے جو ان لوگوں کو ریلیف مل سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو THQ کا جو سٹرکچر ہے جی جی وہ فعال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ نوٹیفائی ہونا چاہیے۔ جی جی اس کے ساتھ ساتھ یہ باقی گائنی وارڈ جو ہے نا، اس کا کلی طور پہ مکمل ہونا اور 24 آور کے لیے اس کا فنکشنر رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جی جی چونکہ ہم دور دراز ایریا میں بستے ہیں، کنٹرول لائن کے ساتھ بستے ہیں، لوگوں کے یہ بے شمار مسائل بھی ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ بنیادی طور پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو تمام بنیادی سہولیات میسر ہوں۔ بیسیکلی جو اس وقت سمانی تحصیل ہیڈ کوارٹر جس کو کہا جا رہا ہے، یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے ہی نہیں ہے، یہ ہے رورل ہیلتھ سینٹر۔ جی جی ایسے ہی اس وادی کے اندر 2 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں، ایک میں نے اپنی کوششوں سے کروایا تھا پونا، جی جی اور وہاں بلڈنگ اپنی مدد آپ کے تحت بنوائی تھی، جی اور ایک وہ سینٹر ہے اور ایک یہ سمانی ہے۔ جی سمانی تحصیل ہیڈ کوارٹر بنے کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس پہ کسی بھی حکومت نے فوکس نہیں کیا، توجہ نہیں دی۔ جب تک آپ وہ رورل ہیلتھ سینٹر آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کی سہولیات جو ہے نا ملیں گی۔ جب تحصیل ہیڈ کوارٹر مکمل طور پہ فعال ہوگا، بلڈنگ بھی ہے یا ایڈیشنل اس کی اگر کوئی منظوری بھی گورنمنٹ سے لینی ہو تو وہ نمائندہ کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے، اس صورت میں یہ ہے کہ گائنی وارڈ کا مکمل ہونا، فنکشنل پوری طریقے سے ہونا انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہیں۔ جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہاں سرجن آئیں گے، وہ کیسے آئیں گے، وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں گریجولی اس کو آگے لے کے جائیں گے تو پھر ہوگا۔ اسی طرح یہاں چونکہ ابھی آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح وادی سمانی کے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی سرجن ملے، جب لیب نہیں ہے، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کی یہ حالت ہے کہ ایکس رے مشینیں خراب ہیں، پرائیویٹ ایکس رے ہو رہے ہیں، تو پوری طرح THQ فنکشن نہیں ہے، تو فنکشن نہ ہونے کی صورت میں کوئی بھی بنیادی جو ہے صحت کی سہولت تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں اس میڈیا کے ذریعے آپ یہ عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری جو پہلی ترجیح ہوگی کہ اس تحصیل ہیڈ کوارٹر کو نوٹیفائی کروایا جائے، مالیات سے اس کی ریکوائرڈ جو پوسٹیں ہیں وہ کریٹ کروائی جائیں، اور اس کے بعد اس کو گائنی وارڈ جو ہے نا 24 آور کے لیے اس کا سٹاف مہیا کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں حکومت کے ریلیٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پارٹ آف گورنمنٹ ہوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، لوگوں نے مجھے ووٹ دیے، مجھے کامیاب کروایا، تو میرا یہ وعدہ ہے وادی سمانی کے لوگوں سے کہ یہ بنیادی چیزیں میں انشاءاللہ اس پہ فوکس بھی کروں گا، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے اور میرا ایکسپیرینس بھی ہے کہ دفاتر کا مجھے بڑا بخوبی علم بھی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کو کس طرح ریلیف دینی ہے، چونکہ میرا مقصد اور کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف عوام کی خدمت کا موقف ہے میرا۔ بلڈ بینک سے آپ نے بات کی تو مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ جو بمبر میں ہمارا جو ہے تھیلیسیمیا سینٹر، یہاں چونکہ تھیلیسیمیا سینٹر اور پلس جو اس سے پہلے جو ہمارے ڈائلائسس سینٹر ہے، یہ چونکہ اس کے مریض بہت زیادہ ہیں، اور شاید آپ کو علم نہیں ہے، نہ میں نے کبھی اس کی تشہیر کی ہے کہ جو ہمارا ڈائلائسس سینٹر ممبر ہے اس کا نمبر 1 ممبر میں ہوں، اور پہلی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس کی میری ہی زیر صدارت میں ہوئی، اور طارق فاروق صاحب اس میں چیف گیسٹ تھے، راجہ مظہر ایڈوکیٹ سینئر وکیل ہیں وہ بھی تھے، اور اس طرح کا ہم نے ایک پروگرام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے تو غلام احمد صاحب کو اور جو باقی ان کے ساتھی جو بہت محنت کر رہے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس نے بڑا آگے جا کے انسانی کی بہت خدمت کی اور بڑی ترقی بھی ہوئی، اور الحمدللہ وہ اس وقت تک فعال ہے۔ وادی سمانی کے اندر اس کی بھی ضرورت ہے، اور اب چونکہ جس طرح ممبر کے اندر تھیلیسیمیا سینٹر بھی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح ایک تو بلڈ بینک پلس جب ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر فعال ہو جائے اس کے بعد جو نیکسٹ فیس ہے اس میں میری خواہش ہے، اللہ کرے یہ خواہش وادی سمانی کے لوگوں کے لیے تکمیل ہو، کہ اس میں تھیلیسیمیا سینٹر، اس سے پہلے ڈائلائسس سینٹر، اگر اس پہ لوگ جس طرح کے تعاون کرتے ہیں، سمانی کے بے شمار لوگ ہیں جو بڑے ڈونیشن کرتے ہیں، اس میں میرے عزیز وادی سمانی کے دیگر یونین کونسل کے لوگ جو ہے نا پوری طرح فنڈنگ کر رہے ہیں،
دیار غیر سے بھی بہت فنڈنگ ہوتی ہے. اگر اس طرح کا کوئی پروگرام یہاں کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وادی سمانی کے لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولت میسر ہو سکتی ہے. اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے, نیت کی بھی ضرورت ہے. ان چیزوں کو ابھی تک کسی نے فوکس نہیں کیا. اللہ نے مجھے موقع دیا تو اس فورم پہ میں انشاءاللہ اسے بہتر کرنے کی پوری کوشش کروں گا. سر, گلوبل وارمنگ پوری دنیا میں ایک اہم مسئلہ ہے. یہاں پہ فائر سیزن جب بھی آتا ہے ہزاروں کی تعداد میں جنگلات کا رقبہ جو ہے وہ خاکستر ہو جاتا ہے. اس متعلق کیا آپ نئی پالیسی لے کے آئیں گے جس سے نہ صرف جنگلات بچ سکیں بلکہ جو زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں جی کہ آزاد کشمیر کے اندر پلانٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, ہرگز ضرورت نہیں ہے. شاید ماہرین اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, نیچرل گروتھ بہت زیادہ ہے ٹھیک آزاد کشمیر کے اندر. یہاں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, فائر پروٹیکشن. ٹھیک جب فائر پروٹیکشن ہو جائے گی, چھوٹے چھوٹے کلوئر بنا دیے جائیں, وہاں ریکروٹمنٹ ہو. اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں اس طرح کی وہ انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ فائر کی صورت میں ہم وہاں جو ہے نا آگ بجھانے میں کوئی مدد کر سکیں, وہ بھی نہیں ہے. وہ پرانا طریقہ جھاڑو لے کے اور اس میں وہ کرتے ہیں تو وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نیڈ بیسس پہ کریں کہ جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے کلوئر بنائیں گے وہاں جب اس کی حفاظت ہوگی اس جنگل کی تو نیچرل گروتھ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا ماحول اتنا اچھا ہے کہ وہ اتنے زیادہ درخت جو ہے وہاں اگیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. نہ تو وہاں کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کیا کہیں پانی لگائیں یا اس میں نئی پلانٹیشن کریں, اس کی ہر کی ضرورت نہیں رہے گی چونکہ نیچرل گروتھ زیادہ ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آپ گھنے جنگلات دیکھیں بے شمار تباہی بھی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور اضافی بجٹ کی ضرورت ہے جس میں چھوٹے چھوٹے جب کلوئر بنیں گے. لیکن اس میں بنیادی جو شرط ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو, کمیونٹی کو انوالو کیا جائے اور جب وہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی جائے اور ان کو یہ سہولت دی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ جنگلاتی حفاظت نہ ہو, ڈیفینیٹلی حفاظت ہو جائے گی. دوسرا چونکہ یہ گلوبل چینج ہے ایٹماسفیئر کے لحاظ سے تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ضرورت ہے. جس طرح ایک شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ ایڈ پروگرام چلے, اس میں پلانٹیشن بھی تھی جو کہ ہمارا وہ رزلٹ زیرو رہا. اس میں کریٹ بندی تھی, اٹ بندی تھی. ہمیں جو اس وقت ضرورت ہے ہماری جو ہے نا نیچر آف گراؤنڈ ایسا ہے اور ایسا ہمارے فال بھی ہیں کہ وہاں صرف اور صرف چھوٹے چھوٹے چیک ڈیم بنائے جائیں. اس میں دو باتیں, وہ جو ہماری زمین ضائع ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور چھوٹے چھوٹے تالاب بن جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی ندی نالیوں پہ جو ہمارا پانی ہے, چونکہ اب پانی اس وقت گراؤنڈ باٹم لیول سے بہت نیچے چلا گیا ہے اور یہ بحران پوری دنیا کے اندر ہے اور پھر اللہ نہ کرے ہمیشہ پانیوں پہ لڑائی. صاحب یہاں پہ میں سوال ایک ایڈ کروں گا کہ پانی جو صاف ہے وہ پینے کا میسر نہیں ہے اور زمین کا جو لیول ہے وہ بھی دن بدن نیچے جا رہا ہے. اس کے حل کے لیے کیا جو ہمارے یہاں پہ لوکل دریا بہتے ہیں, ندی نالے ہیں, ان کو اس کام کے لیے مؤثر بنایا جا سکتا ہے تاکہ پانی یہ جمع کیا جائے یہاں پہ جس سے زمین کا لیول بھی بہتر؟ دیکھیں جی اس کے لیے بڑا سمپل میتھڈ ہے جی کہ جو ہمارے ندی نالے ہیں وہاں گریڈ بندی کی جائے, بند بنائے جائیں. اور طغیانی جب آتی ہے تو اتنے اس لیول پہ نہیں ہے. جب چھوٹے چھوٹے آپ بند بنائیں گے لوم اللہ اس سے کھیتی باڑی کا بھی فائدہ ہوگا اور جو ہماری زمینیں ڈیمیج ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی اور پھر جو پانی کا جو لیول ہے بہت نیچے جا رہا ہے وہ بھی نیچے نہیں جائے گا. اور پھر جو ہمارے جو سورسز بنتے ہیں, ہمارا میدانی ایریا نہیں ہے, پہاڑی ایریا ہے, صاف ستھرا پانی ہے, وہ کھیتی باڑی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, مال مویشیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ایک اور بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مرحوم بھائی اقتدار میں تھے تو اس وقت بائی گریویٹی کوئی ایسی وادی سمانی کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں پانی کی سہولت نہیں تھی. میں حیران ہوں اور بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ان کی سوچ کیسی ہے کہ اس وقت آپ شاید آپ کو اندازہ ہوگا موصوف جو ہمارے منسٹر رہے ہیں, MLA ہیں, ان کے اپنے گاؤں کی یہ حالت ہے کہ چوری رشید مرحوم نے جو پائپ دیے تھے آج بھی وہ موجود ہیں. میری مائیں بہنیں آج بھی بیلوں پہ اور کھچروں پہ وہ جو ہے نا پانی لے کے جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سہولت جو آپ کو مل رہی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے.
اور یہاں چونکہ ظاہر ہے شہر تو ہے نہیں ہے، مینٹیننس جو کمیونٹی بیسس پہ ہو سکتی ہے، اور جب مینٹیننس آپ اس کی سپلائی کی کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ صاف پانی میسر نہ ہو۔ اور اس وقت آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بائی گریویٹی پانی جو ہے نا اس وقت بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی اسی طرح ہے، باقی دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ فوکس کرنا نمائندے کا کام ہوتا ہے، حکومت کی توجہ دلانا اسے نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو اسمبلی کے فلور پہ ہو، اقتدار میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، تو یہ اسی نمائندے کا کام ہے۔ بدقسمتی اس وقت تک ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو میرا سب سے جو زیادہ اس کے ساتھ ساتھ فوکس کرنے والی بات جو ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بائی گریویٹی جہاں پانی کی سہولت موجود ہے وہاں لوگوں کو پائپ مہیا کیا جائے، لوکل کمیونٹی جو ہے اس میں اس کو انوالو کیا جائے تاکہ اس کو وہ ڈیمیج نہ ہو سکے، جب ڈیمیج ہو تو اس کی مینٹیننس ہو سکے۔ اس سے انشاءاللہ بہت ساری ریلیف لوگوں کو مل جاتی ہے۔ اور جو جنرلی جو آپ یوز کرتے ہیں پانی، اس کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں۔ اس سے یہ ایک تو یہ ہوگا کہ جب بہت پانی نیچے جا رہا ہے وہ سطح وہ اتنی وہ نیچے نہیں جائے گی، اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور پھر کھیتی باڑی، چونکہ ہماری تھوڑی تھوڑی زمینیں ہیں، پنجاب کی طرح تو ہماری زمینیں ہیں نہیں ہیں، یہاں ٹیوب ویل کی تو سہولت نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ لوگ اپنے کھیتی باڑوں میں، گھروں میں، کوئی کسی کے پاس 5 مرلے ہے، 10 ہے، یا کنال ہے، 2 کنال ہے، تو انشاءاللہ وہ گھر کی ضروریات، سبزیاں اور اس طرح کے فروٹ بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب اداروں میں اگر دیکھا جائے تو ملازمین جو انتقامی تقرریاں، تبادلے ہیں، ان کا شکار ہوتے رہتے ہیں، جس سے ان کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایسے کیا اقدامات آپ لے کے آئیں گے جس سے اس بات کا خاتمہ ہوگا کہ انتقامی کارروائی نہیں ہوگی؟ میں میڈیا کے ذریعے یہ سمانی کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، ایک تو انتقام کی سیاست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، خاص کر کے خواتین کے معاملے میں میرا موقف یہ ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کہ کم از کم سراؤنڈنگ ایریا اراؤنڈ دا ولیج ٹھیک ہے، ان کی تعیناتی کی جائے۔ بعض جگہوں پہ ایسا اگر نہیں ہے تو وہ قریب ترین جو اسکولز ہیں وہاں ان کی تعیناتی کرائی جائے، تاکہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جس وقت اسکول سے جائیں یا فارغ ہوں چھٹی کے بعد، اس کے بعد آسانی سے اپنے گھروں بال بچوں کے پاس آ سکیں۔ اسی طرح پرائمری ٹیچر جو ہیں وہ ہے تو ودن یو سی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بے شمار ایسے بچے موجود ہیں جو دور دراز علاقوں میں انتقامی ٹرانسفر کرائی جا رہی ہے یا ہوتی رہی ہیں۔ میرا ایسا ہرگز سوچ فکر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سیاست بنیادی طور پہ لوگوں کو ریلیف دینے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ سیاست کرتے ہیں تو اس کو جب دوسرا آپ یہ درجہ دیتے ہیں عبادت کا، تو آپ فلاح انسانیت کے لیے کام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی اس کو ووٹ آپ کو نہیں ملا تو آپ اس کو انتقام کا نشانہ بنائیں۔ نہ تو میرے بھائی کی یہ سوچ تھی، نہ میری سوچ ہے، باقی فیصلہ لوگوں پہ ہے۔ اگر لوگ مجھے منتخب کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں۔ بجلی کا بحران ہے، شدید ترین بحران جو ہے نا وہ سب سے زیادہ وادی سمانی کے اندر ہے۔ یہاں پہ بے روزگاری ایک اہم مسئلہ ہے۔ تقریباً 5000 سے زائد بے روزگار نوجوان پڑھے لکھے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی تک نہ کوئی انڈسٹری لگائے گی، نہ کوئی سرمایہ کاری لائے گی۔ آپ کے پاس ایسی کیا تکنیک یا پالیسی ہے جس کے تحت ان بے روزگاروں کو نہ صرف روزگار دیا جائے گا بلکہ یہاں پہ جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی بیرون ملک یا اندرون ملک جہاں سے پاسبل ہوگا وہ لائی جا سکے گی؟ دیکھیں جی کہ بے روزگاری تو آل اوور دا ورلڈ ہے، پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ ہے، یہاں روزگار کے مواقع کم ہیں۔ لیکن ایک بات جب آپ کریں گے نا تو میں سمجھاؤں کہ لوگوں کے اندر احساس معرومی ختم ہو جائے گا۔ آپ جب اس کو میرٹ پہ لائیں گے تو ایک بچہ میرٹ میں اگر اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نوکری پہ چلا جاتا ہے تو دوسرے کو شکوہ گلہ نہیں ہوگا، وہ احساس کمتری میں نہیں مبتلا ہوگا۔ جب آپ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ کریں گے تو وہ جو افراتفری ہوگی اور وہ نوجوانوں کی جو آواز ہوگی وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہاں آزاد کشمیر کے اندر پوٹینشل موجود بھی ہے۔ جس طرح میں گزارش کر رہا تھا، یہ ہمارے کولیر کے بارے میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بڑی کھپت ہے، اسی طرح ایگریکلچر کے اندر بڑی کھپت ہے۔ یہ بنیادی طور پر منصوبہ بندیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ جہاں بھی آپ کریں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع ہیں جو آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ کے اندر آپ کا فعال رول ہو اور وہاں وہ فعال رول ادا کرتے ہوئے
آپ کی جو ایک کردار ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بہتری آتی ہے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کی اپروچ بڑی جو ہے نا مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ریلیف کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بے روزگاری آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح دیکھنا جو ادارے اپ گریڈ ہوئے، میں تھوڑا سا اس میں اپنی طرف سے ایک چیز ایڈ کر دوں، ادارے تو اپ گریڈ ہوئے، کیا ان میں سٹاف پورا تھا؟ کیا وہاں بلڈنگ بنی؟ کیا وہاں لیب دی گئی؟ اگر لیب ہے تو لیب کا عملہ موجود ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ بنیادی ساری چیزیں اگر آپ ودن حلقہ آپ میسر کر دیتے ہیں، آپ پارٹ آف گورنمنٹ ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ لوگ مائیگریٹ بھی کریں، اور اس سے ہماری وادی سے اور بہتر خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ بنیادی تمام سہولیات ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مائیگریٹ بھی نہیں کریں گے، اور لوگوں کو آنے جانے میں مشکل بھی نہیں ہوگا، اور پھر جو ہمارا پوٹینشیل ہے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر اور بالخصوص سمانی کے اندر، وہ بچے ہمارے مقابلے کے امتحان میں CSS کر کے PSC کر کے انشاءاللہ بہتر جاب پہ جا سکتے۔ دوسری جو بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ اس گورنمنٹ نے بڑے سانے خواب تو دکھائے، نون لیگ کی گورنمنٹ نے عملی طور پہ کچھ نہیں کیا۔ میں پرسوں باغ سر تھا تو میں گیا تو میں نے کہا یہاں جھیل کا بڑا کام کیا ہوگا، لیکن وہاں دیکھا سوائے وہ پول لگانے کے باقی تو مجھے وہاں کوئی کام نظر نہیں آیا۔ یہ ہماری جو جگہ ہے پنجاب کے قریب ترین ہے، گجرات بالکل اس کے ساتھ ملتا ہے، سیالکوٹ اس کے ہماری باؤنڈری ملتی ہے، جہلم ہے اسی طرح، باقی لاہور یہ سراؤنڈنگ ایریا فیصلہ اپ ٹو فیصلہ آباد یہ بڑے قریب ترین ہے۔ اگر موسم دیکھا جائے تو اب سمانی کا موسم بڑا سیوٹیبل ہے، بڑا اچھا موسم ہے۔ یہاں جنڈی چوترا کے مکان پہ پارک کا جو تذکرہ ہوتا رہا ہے، بڑی تشہیر بھی ہوئی، لیکن اس پہ بھی ابھی تک کچھ کام نہیں ہوا۔ یہ لفاظی سے بات نہیں بنے گی، اس میں ٹورزم کے حوالے سے ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو کنٹرول لائن ایریا ہے، سونا وادی ہے، چائی ایریا ہے، اپ ٹو کھمبا ہری پور دیکھیں تو کتنی خوبصورت وادی ہے۔ یہ ہماری جو مین وادی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ بنڈی کے آگے جو آبشار ہے وہ کتنا سین پیش کرتی ہے۔ تو اس میں بنیادی جو سہولیات ہیں وہ گورنمنٹ اگر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹورزم میں ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس کی ضرورت بھی ہے، اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہوگا۔ دوسری بات جو ہے انڈسٹری کی، انڈسٹری جب تک اسکلڈ لیبر آپ نہیں تیار کریں گے اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے، نہ بے روزگاری ختم کر سکتے ہیں۔ پنجاب سے لیبریں آتی ہیں اور یہاں کی لیبر سے وہ بہتر لیبر ہوتی ہے اور وہ اسکلڈ ہوتے ہیں۔ یہاں میں چونکہ انڈسٹری سے بھی ریلیٹڈ رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مقامی لوگ جب تک ان کی وہ فنی تعلیم نہ ہو اور جب تک ان کو ٹریننگ نہ ہو تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوکل لیول پہ ان کو نوکریاں نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر موقع دیا تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو انشاءاللہ فوکس کرائیں گے اور گورنمنٹ کی توجہ بھی دلوائیں گے۔ بس یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ اپنا کردار ادا کریں، اور کردار اقتدار کی صورت میں ہوتا ہے الیکشن نمائندہ، الیکشن میں جیتنے کے بعد آپ نمائندے کی حیثیت سے آپ ایک اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اسمبلی کے فارم پہ، گورنمنٹ کے فارم پہ، چاہے بے شک آپ اپوزیشن میں ہوں، لیکن آپ کی وہ آواز جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایوانوں میں بھی پہنچتی ہے اور پبلک بھی اس سے پھر مستفید ہو سکتی ہے۔ تو ترجیح بنیادوں پہ حل کرنے کے بعد پہلا جو فوکس ہوگا وہ ہے بجلی کا بحران۔ جنون کی حد تک مجھے لگا ہوا ہے کہ میں بجلی کا بحران حل کروں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری صحت کے معاملے میں یہ جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ادھورا پڑا ہے اس کو، پلس میری کوشش ہوگی کہ ہر یونین کونسل میں BHU ہو اور اس BHU میں ایک MBBS ڈاکٹر ہو، کم از کم ایک MBBS ڈاکٹر ہو۔ ہماری 5 یونین کونسلیں اور کنٹرول لائن کو تھوڑی سی ترجیح مل جائے تو ایک تو صحت کے حوالے سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح متاثر ہے، اس کو میرٹ میں لانا اور نیڈ بیسس پہ اس کو کیری کرنا۔ اگر ایک ادارہ ہے
اس میں تعداد نہیں ہے تو وہاں ملازمین تنخواہیں لے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کا نقصان ہے، پبلک کا نقصان ہے۔ وہاں سٹاف بھی پورا کیا جائے، لیکن تعداد جو ہے اسٹوڈنٹس کی وہ پوری ہونی چاہیے، اور پھر ان کو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ جب آپ ایک پرائمری ٹیچر کو یہ کہیں کہ اس میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو پڑھائے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں ایک اگر اسکول اپ گریڈ ہوا ہے تو اس میں صرف پرائمری ٹیچر ہیں یا ایک ہیڈ ماسٹر ہیں یا ایڈمس ہیں، تو اس طرح جو ہے ایجوکیشن کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 10-15 سال سے بری طرح ہمارا ایجوکیشن کا جو ہے سسٹم کلیپس ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ بہتری لائیں گے۔ اسی طرح جو ہماری پانی کے مسائل ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں۔ ہمارے نیچرل سورسز پانی کے بہت ہیں، بائی گریویٹی اگر آپ لوگوں کو سہولت دیں گے جہاں پانی بائی گریویٹی جا سکتا ہے تو اس میں آسانی یہ رہے گی کہ مینٹیننس کا بھائی خرچہ نہیں ہوگا، لیکن اگر پمپنگ لائن سے کریں گے تو وہ انڈیویجول تو کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ چونکہ ہمارا رکاوٹیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ کمیونٹی بیسس پہ جب کریں گے تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے تو اتنا کرنا نہیں ہوتا، تو لوکل پھر ذرا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سمانی کی جو واٹر سپلائی ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کی جائے، اور واٹر سپلائی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کی جائے، اور وہ باقاعدہ اس ٹاؤن کمیٹی کے اندر جہاں تک ان کی حدود ہے ان کی نمبرنگ ہو اور ان کا کنیکشن ہو، باضابطہ اس کی منظوری ہو، اور اس میں نامینل چارجز جو ہے نا وہ پبلک پے کرے، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ سروینٹ ہے وہ ہی اس کو سپروائز کریں، تو میرے خیال میں یہ واٹر سپلائی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ورنہ ادروائز یہ جو گورنمنٹ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں شاید اللہ نہ کرے یہ بھی ناکام ہو جائے۔ ہمارے پروگرام کے ذریعے اگر آپ اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور اپنا شیئر کیجیے۔ میں وادی سمانی کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 15 سالوں میں آپ نے بہت نقصان کیا۔ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں، بنیادی سہولیات جتنی بھی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کوئی روزگار کے حوالے سے دیکھیں، وہ نہیں ہو سکی، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آ سکا۔ یہ جو تبدیلی کی لہر چلی ہے وادی سمانی کے اندر آزاد قافلے کے ساتھ، تو میں تمام وادی سمانی کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، آئیں میرا ساتھ دیں، چھتری کا نشان ہے، اس امبریلے کے نیچے آپ آئیں، انشاءاللہ آپ کو شیلٹر ملے گا، بارش ہو یا دھوپ ہو، انشاءاللہ وادی سمانی کے لوگوں کی بھرپور ترجمانی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے آزاد امیدوار قانون ساز اسمبلی کے لیے حلقہ L6 ممبر 2 سے چودھری محمد رزاق صاحب۔ ان کی باتیں، ان کا منشور آپ تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔